ایرانی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیل کا F-35 جو ہے طیارہ وہ تباہ کر دیا گیا. اور ایک اور چیز جو بتا رہا ہے وہ یہ کہ اس وقت ایرانی صدر جو ہے مسعود پزشکیان ان کی زیر صدارت ایک اعلیٰ سطح کا سیکیورٹی اجلاس ہو رہا ہے کہ کس طرح سے ہم نے رسپونڈ کرنا ہے اسرائیل کو، اسرائیل کی جارحیت کو. ہمارے ساتھ شیخ دانیال صاحب اس وقت اسٹوڈیوز کے اندر موجود ہے، پولیٹیکل اینالسٹ ہیں. ان سے اس بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ساری سچویشن کو اور کیا رائے رکھتے ہیں. تھینک یو سو مچ شیخ دانیال صاحب جوائن کرنے کے لیے. اسرائیل اور ایران کا یہ جو معاملہ اور مڈل ایسٹ کا معاملہ پاکستان نے بڑے زبردست طریقے سے جواب دیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم وزیر دفاع کا بیان بھی سن رہے تھے اینڈ دین ہم نے اپوزیشن پارٹی کے رہنماؤں کا بیان بھی سنا. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا مسلم امہ کو. اٹ از ویری امپورٹنٹ کیونکہ غزہ کی صورتحال کے اوپر ہم کچھ نہیں کر سکے. OIC صرف بیانات کی حد تک محدود رہی. اگر ایسی ہی خاموش رہی تو اگلی باری پاکستان کی بھی ہو سکتی ہے. آپ کیسے انالائز کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے میں تھوڑا سا اگر ہسٹری میں جاؤں تو پاکستان جب when we got independence the first country to recognize Pakistan was Iran. بالکل. تو ہمارا ایک بڑی لانگ اسٹینڈنگ بڑی ایک ہسٹری ہے. پھر ہماری 71 وار میں بھی وہ ڈیسائیڈ ہوا تھا، 65 وار میں بھی. اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رہے. پھر ریسنٹلی تھوڑی سی ہم نے کشیدگی بھی دیکھی، لیکن وہ بھی پھر بڑے اچھے طریقے سے وہ معاملات ہمارے طے پا کے جو رائسی صاحب نے اس کے بعد دورہ بھی کیا پاکستان کا. اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اٹس اے ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈشپ. برتن کھڑکتے ہیں ہم نے بس آخر. اب جو ہے نا basically the way I see this is it's a continuation of the same war that started between India and Pakistan. وہ ایک اسی کی کنٹینیوشن ہے. انڈیا بھی ایون آپ کو سٹیٹمنٹس بھی ایک جیسے لگ رہے ہوتے ہیں. نیتن یاہو کا سٹیٹمنٹ آپ نے سنا، مودی کا ایسے ہی سٹیٹمنٹ تھا. انڈیا ڈے فرسٹ سے جو ہے نا وہ اسرائیل کا آپ سمجھ لیں کہ بغل بچہ ہے. اور ان دونوں کے پرائم منسٹرز جو اس وقت انفارچونیٹلی جو ان کے پرائم منسٹرز ہیں ان کی ایک ہی وہ ناسس قسم کی مینٹیلٹی ہے. بڑے بے رحم قسم کے لوگ ہیں. اور مجھے تو ان پہ ترس بھی آتا ہے کہ یہ ان کی اندر کی کیا کیفیت ہوگی جو دوسروں کو اذیت دے کے خوشی حاصل کر رہی ہیں. بیسیکلی اگر آپ دیکھیں 2 decades ago جب وار آن ٹیرر سٹارٹ ہوئی تو دنیا میں ایک نیریٹو اسی مائنڈ سیٹ کے لوگوں نے بنایا اور بیچنے کی کوشش کی کہ مسلمان یا اسلام کا کوئی دہشت گردی تعلق ہے. اب جب وہ چیز ختم ہوگی، انڈیا ہیز آلویز بن اے ڈے لیٹ اینڈ اے ڈالر شارٹ. انڈیا نے وہی نیریٹو سیل کرنے کی کوشش کی، لیکن اب دنیا یہ سمجھ گئی ہے کہ ٹیررزم کا کسی مذہب سے تعلق نہیں ہے. ٹیررسٹ کوڈ بی اے ہندو، ہی کوڈ بی اے کرسچن، ہی کوڈ بی اے جو. بیسیکلی ایک مینٹیلٹی، ایک فنڈامنٹل مینٹیلٹی کہ میں ٹھیک ہوں، میں غلط نہیں ہو سکتا، میرے نظریے پہ سارے اس کو ایگری کریں. ویسے ایک فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان، ان کو تھوڑا سا کریڈٹ دینا چاہیے. انہوں نے بڑی اچھی تقریر کی تھی اسلاموفوبیا کے اوپر. آپ کریڈٹ دیں گے یونائیٹڈ نیشنز میں؟ بالکل عمران خان صاحب ہمیں دینا چاہیے. دیکھیں میں ان کو ضرور کریڈٹ دینا چاہیے ہمیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا وہ بھی کافی ہارڈ لائنر ہیں. اور اینی ویز کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، اس میں نا ایک چیز اور بھی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ ایران، پاکستان، چائنا، یہ جو ہم ایک سی پیک کے اوپر کام کر رہے تھے، یہ جو ملک ہیں خاص کر انڈیا، اسرائیل اینڈ آل دیز کنٹریز، یہ ان کو اس ریجن سے یہ بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہے کہ اگر ہم لوگ اکانومی کو امپروو کرنا شروع کر دیں تو ہم بہت تیزی سے ایک ریجنل سپر پاور ہم سارے مل کے اکنامک سپر پاور بن سکتے ہیں. بڑا ایک نیچرل ریسورسز سے باقی چیزوں سے بڑا رچ ایک یہ ریجن ہے. ہمیں وہ فیئر شیئر نہیں ملا، جس کی وجہ سے یہ کانسٹنٹلی لا اینڈ آرڈر کریٹ کرتے ہیں. پاکستان کے اندر تو ہمارے پاس ایویڈنسز ہیں. انڈیا کی ایجنسیز، اسرائیل کی ایجنسیز آلریڈی کام کر رہی ہیں. ایون جو بلوچستان کی سچویشن آپ دیکھ لیں، پھر وہی سیپریسٹ موومنٹس جو ہیں جو انڈیا ایران کا سستان ایریا ہے وہاں پر بھی آپریٹ کر رہے ہیں. تو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، جس طرح انڈیا نے ہمارے اوپر وہ لیبل کرنے کی کوشش کیا، لیکن وہ برے طریقے سے ان کا جو نیریٹو نہیں سیل وہ کر سکے. دنیا نے اس بار اس کو کہنے کے بائی نہیں کیا. چلیں